الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، اے میرے اللہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ۔ نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ۔ یہاں کانٹوں سے مراد تکلیف ہے، مصیبت ہے۔ آدمی کو جب اللہ کے نام کی لذت اور اس کی چاشنی، جب اس کی حلاوت، اللہ اور نبی کے عشق و محبت کی مستی جب ملنے لگتی ہے تو دنیاوی تکالیف جتنی ہوتی ہیں وہ اس کے دل پر ویسی اثر نہیں کرتی جیسا کہ دنیا داروں پر اثر کرتی ہیں۔ چونکہ اللہ کی عشق و محبت کی مستی پانے والا شخص بخوبی جانتا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے، اس لیے وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ تو ہر دم مست رہتا ہے اللہ کی یاد میں، اس کے خیالوں میں۔ پوری زندگی کا اس کے مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی یادوں میں، خیالوں میں بس ڈوبا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے ہوش رہتا ہے، نہیں، اللہ والے ہمیشہ باہوش ہوتے ہیں۔ ہم آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس طرف لگ جائیں گے تو ہماری دنیا کا کیا ہوگا، یہ نفس ہمیں ڈراتا دھمکاتا ہے۔ تبھی تو حدیث پاک میں آیا وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا رأس كل خطیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے، کنجی ہے۔ اب دنیا کہتے کسے ہیں وہ بھی سن لیں۔ ہر وہ کام دنیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ہر وہ کام، ہر وہ چیز دنیا ہے جو ہمیں اور آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ تبھی تو ہمارے آپ کے خالق اور مالک اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے ابھی تلاوت خطبے میں کی ہے، وہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان آخر تجھے کس چیز نے بہکا دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے تیرے رب کریم سے؟ کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کہاں بہک گیا، کہاں لگ گیا؟ بھلا رب کریم سے بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے جس کا ہر آن ہر گھڑی کرم ہی بندوں پر برستا ہے؟ یہ دھوکہ کب لگتا ہے؟ جب محبت یہاں کمزور ہوتی ہے، رشتہ کمزور ہوتا ہے، اللہ اور نبی سے محبت کمزور ہوتی ہے۔ ہمارے دیہات میں کہتے ہیں پھس پھسی، بڑی کمزور سی جب ہوتی ہے
تب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا دھیان آتا نہیں، ان کا خیال آتا نہیں، نبی کی یاد آتی نہیں۔ جب یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ اور نبی کی محبت جب اس دل میں گھر کر جاتی ہے، تو آدمی کسی بھی میدان میں ہو پھر اللہ اور نبی کو بھولتا نہیں۔ اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دے کے لیتے ہیں۔ اے ہمارے اللہ، ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں بس آپ ہی کی دھن میں رہتے ہیں، آپ ہی کی بات کرتے ہیں۔ کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو کب ہوگی؟ یہی کیفیت جسے کیفیت محمودہ کہتے ہیں، یہی صفت پیدا کرنے کے لیے ہم آپ یہ مجلسیں کرتے ہیں، اللہ والوں کے ہاں جاتے ہیں۔ جب یہ صفت ہمیں آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، چونکہ محبت الہی کا جذبہ جب انسان کے دل میں ہو تو ایسے بندے کی اللہ رب العزت قدر بھی بہت کرتے ہیں۔ شرط ہے جذبہ ہو۔ جب ہمارے آپ کے دل کے اندر، قلب کے اندر اللہ کی عشق و محبت کی مستی یہاں ہوگی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہاں چراغ جب جل رہا ہوگا، گویا کہ ہمارا سینہ ایمان کا خزینہ بن چکا ہوگا، تب سمجھ لے اللہ کے ہاں ہماری قدر ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایسے بندے کی اللہ پاک قدر کرتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھائیے دیکھیے، ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہیں ذوالبجادین کہا جاتا ہے، دو چادروں والے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے ابھی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ یہ نوجوان صحابی ہیں، انہیں خبر ملی کہ مدینہ المنورہ کے اندر اللہ کے آخری پیغمبر آئے ہیں اور دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو جب انہیں خبر ملی تو انہوں نے مدینے کا رخ کیا اور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، کلمہ پڑھے، مسلمان بنے۔ تو جب مسلمان بن کر اپنے گھر واپس آئے، چند میل پر، مدینہ المنورہ کے چند میل کے فاصلے پر ان کا مکان تھا۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، چونکہ چچا ان کی پرورش کر رہا تھا۔ تو ایک دن نماز پڑھتے ہوئے ان کے چچا نے انہیں دیکھ لیا۔ وہی کسی نے کہا ہے نا، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا میرے اللہ۔ کیا مستی ہے، کیا مستی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے اپنے نام کی چاشنی، اپنے کلام کی حلاوت ہم سب کو نصیب کرے۔ اسے تمنا بنا بنا کے اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہاتھ لگ گئی تو پھر کیا پوچھنا۔ دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، ایک اللہ والے کہتے ہیں، اے میرے اللہ دل مضطرب کا یہ پیغام ہے۔ اس پریشان دل کا ایک پیغام ہے، کیا؟ دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر اللہ نے اپنی تڑپ دے دیا، درد دل عطا ہو گیا، تو پھر سمجھیے کہ ہماری زندگی وصول ہو گئی، ورنہ فضول ہے، فضول۔
حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان کا شعر میں پڑھا کرتا ہوں، جب درد دل نصیب ہوئی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ذوالبجادین سب کہو رضی اللہ عنہ کے دل میں جب اللہ اور نبی کی محبت گھر کر گئی، رچ بس گئی، تو چھپ نہیں سکے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، چچا نے دیکھ لیا، کہا ارے یہ تو تم اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گئے، خبردار اگر اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں دین محمدی کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنے باپ دادے کے دین پر آنا پڑے گا، فیصلہ اب تم کر لو۔ لکھا ہے ایک لفظ، ایک لمحہ میں حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ فیصلہ لے لیے، کہا میں گھر بار چھوڑ دوں گا، سب کو چھوڑ دوں گا، لیکن یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ مجھ میں اللہ و نبی کی محبت کا نشہ چھا گیا، اس لیے میں اس سے نہیں پھر سکتا۔ چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ گھر سے نکل جاؤ۔ جیسے جانے لگے تو چچا نے کہا ارے یہ جو کپڑا پہنے ہو یہ بھی میری کمائی کا ہے، اسے اتار کے جاؤ۔ مادر زاد ننگے ہو گئے، ماں ایک جھروکے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماں ہوتی ہے، ماں کو مال نہیں لال پیارا ہوتا ہے، لیکن ہائے افسوس آج کے اس دور میں بہت سی مائیں ایسی ہو گئی جنہیں لال نہیں مال پیارا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھو ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے کیسے تڑپ رہا ہے، ماں کی ممتا جوش مار رہی ہے۔ نوجوانوں تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ لیکن یہاں نہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ، جبکہ قرآن کہہ رہا دوسری جگہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اللہ پاک گویا سفارش کر رہے ہیں شوہروں سے کہ میری بندیوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی جن بندیوں کو میں نے تمہارے نکاح میں دے دیا ہے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو۔ اب ہم آپ کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم آپ اپنے بارے میں سوچ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو ان دونوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کے اللہ مسکراتے ہیں، سبحان اللہ، اور شیطان جلتا ہے۔ ایک جگہ میں نکاح پڑھا رہا تھا اپنے عزیز کے یہاں، تو یہ حدیث نکاح پڑھانے سے پہلے بیان کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھے میاں تھے تو کہنے لگے کیا سب حدیث خالی میاں بیوی کے لیے آئی ہے، ماں باپ کے لیے نہیں؟ میں نے کہا نہیں آئی ہے، جہاں میاں بیوی کا چہرہ دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے وہیں یہ بھی کہا گیا ہے، حدیث ہے کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں انہی چہروں سے نفرت ہو گئی، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم لوگ کس کے لیے جی رہے ہیں، کیوں جی رہے ہیں، مقصد زندگی کیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے نہ شکل سے، نہ لباس سے، نہ شادی بیاہ سے، نہ رہن سہن سے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم لوگ کس کے لیے بنائے گئے ہیں، کیوں بنائے گئے ہیں، کیوں بھیجے گئے ہیں، مقصد کیا ہے زندگی کا، کچھ بھی نہیں۔ ایسی غافلانہ زندگی
پر تف ہے، تف لعنت ہے۔ اس لیے اس غفلت سے توبہ کرنی ہے، کہو انشاءاللہ اس غفلت سے توبہ کرنی ہے۔ دیکھو حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کی ماں کیسے ان کی حالت کو دیکھ کر تڑپ گئی۔ اس لیے ہمیں تمہیں بھی اپنے ماں باپ کی حالت کو دیکھ کے تڑپنا ہوگا۔ ہاں، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جب دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، دیکھو ماں کے لیے کیسے تڑپ رہے ہیں ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بتا دو پھر ان کا واقعہ پورا کرتا ہوں انشاءاللہ، بات لمبی نہیں ہوگی انشاءاللہ، گھبرائیں گے نہیں۔ 5 سال کی آپ ہے ننہال امی جان لے کے گئی تھی، امی آمنہ رضی اللہ عنہا سب کو لے کے گئی تھی۔ واپسی ہو رہی ہے، مقام ابوا پہ پہنچی جہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے۔ تو پہنچی، سوچا کہ قبر کی زیارت کر لوں اور پھر یہیں سے سفر آگے کروں گی، لیکن کیا پتا تھا کہ یہیں آپ کی بھی دم نکلنے والی ہے۔ ابھی آپ 5 سال کے ہیں، 5 سال کا بچہ اچھی طرح اپنے ماں باپ کو پہچان لیتا ہے۔ آپ پہلی موت یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا اسی مقام ابوا پر میرے محبوب کی ماں کی جان نکالی جائے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم مل گیا، فقط یہاں 3 جانیں تھیں، ایک امی آمنہ، ایک ام ایمن جو ان کی خادمہ تھی، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کے۔ اچانک ماں کی طبیعت بگڑتی ہے، آپ اپنے ماں کے سینے پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن آواز نہیں نکل رہی ہے، وہ بھی پورا زور لگا رہی ہے۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو پکار رہے ہیں، امی امی امی، لیکن ماں نہیں بول پا رہی ہے۔ یہاں اکثروں نے اپنے قیاس لگائے ہیں کہ غالباً وہ اٹیک تھا، دم نکل گئی۔ آپ ماں کے سینے سے لپٹے ہوئے ہیں اور امی امی کہہ رہے ہیں، لیکن ماں کے بدن میں جان ہو تب تو کہے کہ ہاں میرے پیارے محمد، ہاں میرے لختے جگر، ہاں میرے نور نظر۔ لیکن یہاں لوگ ماں کے بدن میں اب جان ہی نہیں تھی۔ آپ تڑپ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، کبھی کبھی یاد نبی میں درود یوں بھی گنگنا لیا کریے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیسے ماں کے سینے پر تڑپے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی امی کتنے درد سے آپ پکارتے رہے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود کی برکت، ایک مرتبہ اسی طرح درود پڑھ رہا تھا کہ اللہ پاک نے چند اشعار کہلا دیے، میں شاعر نہیں لیکن درود کی برکت تھی، اللہ پاک نے کہلا دیا تھا، آپ حضرات کے سامنے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ حب نبی سے دل کو بہلا دیا ہے تو نے، حب نبی سے دل کو بہلا دیا ہے تو نے، عشق نبی سے دل کو گرما دیا ہے تو نے،
حب نبی میں دل کو بہلا دیا ہے تو نے، عشق نبی سے دل کو گرما دیا ہے تو نے، حب نبی کی قیمت سمجھا دیا ہے تو نے، اے میرے اللہ حب نبی کی قیمت سمجھا دیا ہے تو نے، شاہد ہے جس کے قرآن بتلا دیا ہے تو نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم کے تحت یہ شعر ہم نے کہے ہیں۔ حب نبی کی قیمت سمجھا دیا ہے تو نے، حب شاہد ہے جس پہ قرآن بتلا دیا ہے تو نے، یاد نبی کی مجھ کو توفیق دے کے تو نے، یاد نبی سے مراد یہاں درود کا پڑھنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مجھ گنہگار کو آپ نے درود پڑھنے کی توفیق دیا، آپ کی یاد کی توفیق دیا آپ نے، یہ آپ کا کرم ہے۔ ایسے آپ درود پڑھ رہے تھے، درود پڑھتے پڑھتے جب عشق و محبت کی مستی میں مچلے تو اللہ پاک سے فریاد کرنے لگے کہ اے اللہ تو مجھے اپنے نبی کی زیارت کرا دے۔ کون مسلمان ایسا ہے جو زیارت نہیں چاہتا؟ کہا زیارت کرا دے۔ ان کے دل میں القاء کیا گیا، یہی کیا کم ہے کہ میں تجھ جیسے کو اپنے نبی پر درود پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، مقدر والے درود پڑھتے ہیں، اس لیے ہم سب درود پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پڑھیے درود پہ ہم، ایمان ہوگا محکم، دنیا سے جب چلیں گے ایمان ہی کام دے گا، ایمان ہی ساتھ دے گا۔ آپ مچل رہے ہیں ماں کے لیے، واقعہ بہت لمبا، ام ایمن نے کیسے قبر تیار کی ہوں گی، کیا پھر حالات کیا بنے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ 5 سال کے ہیں تو اپنی ماں کے لیے اس قدر تڑپ رہے ہیں، اور جب 57 سال کی عمر ہوئی آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، غالباً حج کے لیے، تو چند صحابہ کرام کے ساتھ آپ ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ قبر پر بیٹھ کر بھی آپ نے بہت دیر تک اپنے ماں کے لیے روئے، اور یہاں تک فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا، کاش اگر میری ماں زندہ ہوتی اور ایک بار پکارتی کہ بیٹا محمد، تو میں نیت توڑ کے جاتا اور کہتا لبیک یا اے میری امی، کیا کام ہے، آپ نے مجھے بلایا۔ یہ سبق ہے، یہ عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ماں کی خفگی سے خفا اللہ ہے، ماں اگر خوش ہے تو خوش اللہ ہے، نیچے ماں کے پاؤں کے جنت ہے، اس کو ملتی ہے جو ہو اولاد نیک۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق دے، اور جن حضرات کے ماں باپ نہیں دنیا میں ہیں ایثار ثواب کر کر کے ان کی امداد کریں۔ مکتوبات ربانی میں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت زور دیا ہے، جگہ جگہ دیا ہے، اس لیے ہم لوگ خیال کریں بڑوں کی باتوں کی۔ چلیے تو بات دوسری طرف جاننے لگی تھی، بہرحال یہ کام کی تھی نا، ہاں انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ، ماں دیکھ رہی تھی، تڑپ گئی، تو ماں نے کیا کیا، اپنی چادر دے دیا۔ جب دیکھا بیٹا ننگا ہے تو اپنی چادر دے دیا، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک تہبند بنائے اور ایک چادر بنا کے چل دیے۔ اب جاتے کہاں، آدمی جس کو دل دیا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر جس کی محبت ہوتی ہے دل اسی کی طرف کھینچتا ہے، تو انہوں نے اپنا دل اللہ اور نبی کو دے دیا تھا، اس لیے یہ سیدھے مدینے کا رخ کیے۔ رات بھر چلتے رہے، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چند صحابہ کرام کے ساتھ مجلس کر رہے ہیں
کہ اتنے میں عبداللہ کو غالباً صبح کا وقت تھا یا فجر بعد کا وقت تھا، آپ کو آتا ہوا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھتے ہی دور ہی سے پہچان لیے۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، کسی اللہ والے نے کیا خوبصورت عکاسی کی ہے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ آج رات بھر لگتا ہے اسی غم میں تھا، اسی ٹینشن میں تھا، اور یہ ٹینشن یہ غم دنیاوی نہیں تھا، اللہ نبی کی محبت کا درد تھا، اللہ نبی کے محبت کا تڑپ، اللہ نبی کے محبت کی تڑپ تھی، دھن تھی جو کھینچے آ رہی تھی مدینے۔ تو دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فوراً دوڑ کر کے جب کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے پیارے آقا کو آ کے چمٹ گئے، کہا آقا میرے گھر والوں نے مجھے ننگا کر دیا تھا، کہا تھا تم دین محمدی کے ماننے والے ہو، تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، اس لیے ہمارا سب کچھ تم رکھ کے چلے جاؤ۔ ماں سے برداشت نہیں ہوا تو ماں نے اپنی چادر دی، میں پھاڑ کے تو ٹکڑے کیا، ایک کا تابوت بنایا اور ایک ہی اوپر، میرے آقا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کلاش ہوں، میرا اس جہان میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نبی کو یاد کر کے نبی پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اگر زندگی کا لطف چاہتے ہو، زندگی کا ذائقہ چاہتے ہو، زندگی پر لطف اور پر مغز چاہتے ہو تو نبی پر درود شروع کر دو، شروع کر دو، غفلت چھوڑ دو، پھر دیکھو اللہ کے ہاں سے کیا کیا نوازا جاتا ہے۔ میں درود پر نہیں ذکر پر زور دیتا ہوں آج، لیکن درود بھی ذکر ہے، اس میں اللہ اور نبی دونوں کا ذکر ہے، فریاد ہے اے اللہ آپ رحمت بھیجیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، فریاد ہے، دونوں کی یادیں ہیں اس میں جڑی، اس لیے درود بھی کثرت سے پڑھو، اللہ بھی کثرت سے کیا جائے۔ تبھی تو اللہ والے کہہ رہے ہیں دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ اللہ کی تڑپ، نبی کی تڑپ اگر دل میں پیدا ہو گئی بس یہاں انعام یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج سے یہ عبداللہ ذو البجادین ہے، میں ان کا لقب رکھتا ہوں، کیا؟ ذو البجادین، یعنی دو چادروں والے ہیں، وہیں سے ان کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذو البجادین۔ کہا دیکھو یہ صفہ کے، یہ اصحاب صفہ ہیں، انہی میں تمہارا بھی شمار کرتا ہوں۔ صفہ ایک چبوترا ہے جو روضہ اطہر سے بالکل لگا ہوا ہے، حاجی حضرات جو گئے ہیں ان میں وہ دیکھے ہوں گے، اور اس پہ کچھ دیر بیٹھنا چاہیے، تلاوت بھی کرنی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی اس میں شمار کرانا چاہیے۔ ایسی جگہوں پر اگر اللہ پاک ہم سب کو
پہنچا دے، یہ بڑی خوش بختی اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم سب کو بار بار اللہ پاک مدینے کی، مکے کی حاضری کی توفیق عطا فرمائیں۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ بحر العلوم شان دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ المنورہ سے رخصت ہو رہے تھے، یوں تو جب بھی مسلمان رخصت ہوتا ہے تو بڑا اس کے دل میں کرب ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے۔ حضرت والا اپنے کرب اور درد کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، سبحان اللہ، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو قاسم نانوتوی کبھی ایک پل کے لیے مدینے سے نہ جدا ہو۔ یہ تھے ہمارے اکابرین جن پر ہمیں فخر ہے۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو دیکھا اس وقت حضرت رو رہے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا حضرت کوئی تکلیف؟ کہا نہیں، مجھ کو اس وقت میرے نبی یاد آ رہے ہیں اور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میرے نبی کتنا جھیل کر گئے، کتنا برداشت کر کے گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد نبی کی مجھ کو توفیق دے کہ تو نے قلب شقی کو میرے روشن کیا ہے، تو نے محبوب دو جہاں کی امت میں کر کے پیدا، محبوب دو جہاں کی امت میں کر کے پیدا، افتخار بے نوا پہ احسان کیا ہے تو نے، بہت بڑا احسان کیا میرے اللہ آپ نے۔ اس لیے دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کی قدردانی کی توفیق دے۔ دیکھو حضرت عبداللہ حضرت بجادین رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا ہے سب سے بڑی دولت؟ اللہ اور نبی کی محبت، اللہ اور نبی کی عشق و محبت کی مستی۔ کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ارے ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، اگر امتی پریشان ہوتا ہے تو پیارے آقا روضے اطہر میں تڑپتے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہ گرینی شیخ الحدیث صدر مفتی ہیں، ایک مرتبہ ابھی جلدی بیمار پڑے، ابھی حیات سے ہیں۔ میں تو کہوں گا آپ حضرات جائیے، ان کی زیارت کیجیے، ان کی قدر کیجیے۔ بہت بیمار تھے حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، بہت بیمار تھے، چہرہ وغیرہ پہ بیماری کے آثار دکھنے لگے تھے، گویا کہ کمرے میں وہ تڑپ رہے تھے۔ وہ خود بیان کرتے، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بچوں گا نہیں، لیکن آپ سوئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کئی سال سے بخاری شریف کا درس دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ آج فتوے مسائل انہی سے میں پوچھتا ہوں، اور میری عادت میں لکھے بغیر نہیں پوچھتا، اس لیے آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں لکھ کے مسائل پوچھا کریں۔ آپ لیٹے ہیں، اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
میری نسبت کچے دھاگے کی طرح نہیں ہے، الحمدللہ ایسے اکابرین سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا شجرہ یہاں سے لے کے وہ موجود ہے۔ یوں ہی اللہ نے فیض جاری نہیں کیا ہے، نام نمود سے بچائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے، نفس و شیطان کے دھوکے سے بچائے۔ سنو، حضرت لیٹے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، مجھے خواب میں ایسے ہی لگا کہ ایک بیٹے کی طرح جیسے باپ ہاتھ پھیرتا ویسے پیارے آقا ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عبداللہ تم بیمار ہو، تم بیمار نہیں ہو، تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ حضرت والا فرماتے ہیں اس وقت میری نیند کھلی، پیارے آقا کی تو یاد تھی ہی، واقعی چہرہ ہو گیا میرا درست ہو گیا، ایسا لگتا تھا جیسے میں بیمار ہی نہیں ہوں۔ ہمارے اکابرین کہ اس طرح کے حالات ان سے ہیں، لیکن بہرحال یاد آ گئی بات اس لیے سناتا ہوں، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، آپ حضرات بھی ان کی زیارت کریں اور جائیں گاہے گاہے، لیکن حضرت کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے رو کر درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب کے حق میں آپ برابر مستقل دعائیں کریں، اللہ انہیں صحت کاملہ دے، صدقہ بھی ہو سکے کیا کریں۔ ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، امت کے لیے نعمت ہے، وہ فرد نہیں انجمن ہے، وہ فرد نہیں انجمن ہے۔ ایسے بہت سے حالات ان کے ہیں، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ بیان کر دوں گا، بتا دوں گا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کی یہ ان کی اخلاص اور ان کے واقعے کی، ان کے حالات زندگی کی یہ برکت ہے جو بہت سے لوگوں کے حالات زندگی بیان ہو رہے ہیں اور ہم لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہو رہا، الحمدللہ۔ عشق رسول بھی بڑھ رہا، عشق الہی بھی الحمدللہ بڑھ رہا بھائی نے، ہاں انشاءاللہ بڑھے گا۔ اب سنیے، صفہ، اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہو گیا، وہ رہنے لگے۔ چند عرصے کے بعد ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوے میں جانا ہو گیا۔ یہ بھی ساتھ میں تشریف لے چلے، بہت سے صحابہ کرام، پورا لشکر ہی، لیکن انہیں جو یہاں ایک بات اور بتا دوں، انہیں جو اللہ نبی کی عشق و محبت کی مستی ملی تھی، ان کے اندر اکثر جذبی کیفیت رہتی تھی۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے، اس میں موجود ہے کہ ان میں جذبی کیفیت رہتی تھی، اور اس جذبی کیفیت میں اکثر کبھی کبھی یہ زور سے اسم ذات کا ذکر کر دیتے تھے، اللہ اللہ، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، احد 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 کہتے تھے ایسے، اللہ اللہ، ہم سب بھی کہا کریں اللہ، تو جذبی کیفیت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن آ رہے ہیں تو سن لیے، تو ان کو زور سے ڈانٹے کہ کیا دھیرے نہیں کہہ پاتے ہو، زور سے کہنا ضروری ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے بلایا کہ عمر یہاں آؤ، عبداللہ ذو البجادین کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں بڑے اخلاص سے کہتے ہیں، یہ اللہ کے بڑے مخلص بندے ہیں، سبحان اللہ۔
جس کے اخلاص کی گواہی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی دے، اس کے مخلص ہونے میں کیا شبہ ہے۔ بہرحال چند عرصے کے بعد ایک غزوے میں جانا ہوا، راستے میں ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، بخار آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عبداللہ ذو الوجہین کی طبیعت بگڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کے چند لمحات ہی باقی ہیں۔ فرمایا ہے انہوں نے کہ میری خواہش ہے کہ میری دم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لے گئے، آپ کا سر مبارک اٹھا کے پیارے آقا اپنی گود میں رکھے اور سہلا رہے گے سر۔ سبحان اللہ، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ ہاں، جب عشق و محبت کی مستی مل جاتی ہے تو اللہ پاک ایسے ہی مقدر بنا دیتے ہیں۔ خواہش تھی کہ دم نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، ادھر سہلا رہے ہیں اور تسلی آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ اپنی زندگی کی گویا آخری سانس گر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس کیا تھا، وہ آخری لمحہ تھا، پیارے آقا کے گود میں ان کی دم نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے آقا نے اپنے دیوانوں اور پروانوں سے فرمایا کہ عبداللہ ذو الوجہین کہ کفن دفن کا انتظام کیا جائے، جب انہیں نہلا دھلا دو تو اس کے بعد مجھے اطلاع دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے انہیں غسل دیا، غسل دینے کے بعد آپ کو اطلاع دی گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی اتار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی کملی کو عبداللہ ذو الوجہین کے لیے کفن بناؤ۔ سبحان اللہ، جسے اللہ اور نبی کی نسبت پر ننگا کیا گیا تھا، آج دیکھیے اس شخصیت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی نصیب ہو رہی، جیسی جس کی قربانی ویسی میرے اللہ کی مہربانی ہوا کرتی۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے۔ اور یہی نہیں، جنازہ پڑھایا آپ نے، جنازہ پڑھانے کے بعد آپ خود بنفس نفیس قبر میں اترے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ میت کا جو سب سے قریبی ہو وہ قبر میں اترا کرے، اور یہاں تو سب قبر کے اندر جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ کہا ابو بکر عمر لاؤ اپنے بھائی کی لاش مبارک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جبکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، اور جب پیارے آقا انہیں قبر میں سلا دیے تو دعا دے رہے ہیں کہ اے اللہ، میں عبداللہ ذو الوجہین سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، تو بھی راضی ہو جا۔
میت کے حق میں پیارے آقا یہ دعا کر دے، میت کی خوش نصیبی کو کیا کہا جائے، الفاظ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش عبداللہ ذوالبجالین کی میت کی جگہ میری میت ہوتی، اور پیارے آقا یوں کہتے ہیں رشک کر رہا، یہ صلہ ان کو کیوں کر ملا؟ عشق الہی، عشق رسول کی برکت کی وجہ سے ان کے دل میں وہ جذبہ تھا، وہ ٹیس تھا، وہ درد تھا کہ ان کا دل ہر دم اللہ اور نبی کے لیے تڑپتا تھا۔ انہوں نے ہر ممکن قربانی دے کر اللہ اور نبی کو راضی کیا تھا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ اور نبی ہمارے آپ کے محتاج نہیں ہیں۔ جب یہ جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو ہر قسم کی قربانی دینی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ جذبہ پیدا کریں، اور یہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہم لوگ اللہ والوں کے یہاں جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، بار بار سمجھانے کے باوجود، بار بار حدیث قرآن سننے کے باوجود اگر ہم لوگ اپنے اندر چینجنگ نہیں لائیں گے، بدلاؤ نہیں لائیں گے، تو اللہ پاک ناراض ہوں گے۔ اور ان کی ناراضگی آپ جانتے ہیں انسان کو بدحواس کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے۔ گناہ کی وجہ سے اللہ و نبی سے دوری ہوتی ہے، انسان پستی میں جاتا ہے، کھٹکھاہی میں جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہے انسان تجھے کس چیز نے بھول بھلائیے میں ڈال دیا، تجھے بہکا دیا کہ تو رب کریم جیسی ذات کو بھول بیٹھا، انہیں تو بھول گیا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، قد کاف دال ہا قد، عربی میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، مجاہدہ اٹھانا، پریشانی دقت برداشت کر کے کوئی چیز حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں قد۔ اب ہم لوگ اپنے اللہ کے لیے کتنا قدر کیے، کتنا کوشش کیے، کتنا مجاہدہ اٹھائے، کتنا مشقت برداشت کیے۔ پہنچنے میں ہوگی جو بے حد مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی۔ اگر اللہ تک پہنچنے میں مشقت ہے، مصیبت ہے، تو سوچو جب اللہ پاک راضی ہو جائیں گے تو راحت کتنی ہوگی، چین سکون کتنا دیں گے۔ اور یاد رکھیں عشق رسول کی بنیاد اتباع رسول ہے۔ آپ جمعہ میں خطبہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں اجلس، واہ کیا فرمایا، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ جو کھڑے تھے وہ جہاں جگہ پائے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اب آپ سوچئے جیسے حکم ملا وہ بیٹھ گئے۔ اب یہ اتباع تھی، اتباع۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے افضل الصحابۃ بعد خلفاء الراشدین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے صحابہ میں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور کہتے ہیں وَكَانَ يَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ یہ بیچارے انہی میں سے ہیں جیسے حکم پائے وہ بیٹھ گئے۔
بہرحال وہ لوگ جیسے حکم پاتے تھے فوراً عمل کرتے تھے، اس لیے وہ محبوب تھے۔ ہم لوگ آناکانی کرتے ہیں، اگر مگر کی ڈگر میں ہے۔ مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، کسی اللہ والے نے کہا ہے مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ لگتا ہے بات لمبی ہو گئی ہے، لوگ گھبرانے لگے ہیں، کیا بات ختم کر دوں؟ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بات اور آگے ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن ہم اور آپ دیکھیے گناہ سے سچی توبہ کریں، اسی لیے اللہ پاک کہتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہو شدید المحال، ہاں اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور وہ بڑے کریم ہیں، جلدی وہ پکڑ نہیں کرتے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنا رشتہ اللہ و نبی سے مضبوط کر لیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بات اب اندر ملاقات ہوگی، کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ اگر میرا کوئی جملہ ایسا رہا جو آپ لوگوں کے دل پر یا کوئی ایسا اثر ڈالا جس سے آپ کو سستی ہوئی یا آپ کو تکلیف ہوئی، میں آپ حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں۔ دعا فرمائیے، میں بھی محتاج ہوں، آپ حضرات بھی محتاج ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے عشق و محبت کی مستی اور اپنے نام کی چاشنی، اپنے قرآن کی حلاوت اور قرآن کی تلاوت کو ہم سب کے دلوں کے لیے بہار بنا دے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے، خوب صبح و شام توبہ کی توفیق دے، ہر گناہ سے گھن عطا فرما دے، اپنی نسبت عطا فرمائے، نبی کی نسبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔